بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا. گو کہ سندھ حکومت آج بھی سمجھتی ہے کہ حالات کرونا وائرس کے حوالے سے بڑے خطرناک ہیں، تشویشناک ہے، اور گاہے بگاہے کرونا وائرس کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ اپنا موقف آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے. ایک اور اہم ایشو پر بات کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا ضروری ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ جب الزام تراشی کی جائے تو اگر الزامات کا، بے بنیاد الزامات کا آپ جواب نہ دیں تو ناقدین پھر یہ کہتے ہیں آپ خاموش کیوں ہو گئے. آپ سب کے سامنے ہے کہ شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی، ایک بڑی مفصل رپورٹ آئی، اور رپورٹ جس دن منظر عام پر آئی اس دن شہزاد اکبر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اس رپورٹ کو اس طریقے سے پیش کیا جیسے تمام شوگر کے حوالے سے جو بھی اسکینڈل ہے اس کا محور سندھ حکومت ہے، اس کا محور سندھ حکومت کے وزیر اعلیٰ ہے، سندھ کابینہ ہے. باقیوں کا کوئی ذکر نہیں کیا، ذکر خیر نہیں کیا، اور یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس اسکینڈل میں ملوث ہے. پچھلے ہفتے میں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں نے وزیر اطلاعات ناصر شاہ صاحب نے کچھ سوال اٹھائے انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو پڑھنے کے بعد. کوئی ایک سوال بھی ہماری اپنی کریشن نہیں تھی، کوئی ایک سوال، ایک بھی پوائنٹ ایسا نہیں تھا جو کہ اس کمیشن کی رپورٹ میں نہ ہو. اور ہم نے ان سوالات کا جواب مانگا وفاقی حکومت سے. ابھی تک وفاقی حکومت کی جانب سے ان سوالات کا جواب ہمیں نہیں ملا. ہم یہ تو روز سننے کو ملتے ہیں کہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، جو بہت ہی اہم نکات تھے، ان کے بارے میں ابھی تک کئی روز گزر جانے کے بعد کوئی جواب نہیں آیا. اور اس دن کی پریس کانفرنس میں کچھ چیزیں ہم نے جان بوجھ کے چھوڑی تھیں جو کہ آج میں آپ کے سامنے فردر اس کے اوپر بات کروں گا. تو اگر ہم ریکال کریں، پچھلے ہفتے ہماری گزارش یہ تھی کہ شوگر کمیشن رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر چینی کے بحران کی ایک بنیادی وجہ شوگر ایکسپورٹ ہے. جو دستاویزات رپورٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہ دستاویزات شو کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ کی اجازت وفاقی کابینہ نے دی. وفاقی کابینہ وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ملی، اور 6 دسمبر کو اس بات کی منظوری دی گئی. وفاقی حکومت یا وفاقی کابینہ نے یہ منظوری ای سی سی کی سفارش پر کی. ای سی سی کس کا ادارہ ہے؟ وفاقی حکومت کا ادارہ ہے. اور ای سی سی نے سفارش کس کی پہ کی؟ منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس کی گزارش پہ. منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس کا منسٹر انچارج کون ہے؟ عمران خان صاحب ہیں. تو یہ بڑا کلیئر ایک ٹائم لائن ہے جو کہ جس کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلی بار منسٹری آف کامرس نے 28 ستمبر 2018 کو یہ سفارش کی کہ 1 ملین ٹن چینی کی ایکسپورٹ کر دی جائے. یہ کاغذ کمیشن رپورٹ پہ صفحہ نمبر 312 پر موجود ہے. 2 اکتوبر 2018 کو ای سی سی اس بات کو اپروو کرتی ہے. وہ کاغذ صفحہ نمبر 321 پر اویلیبل ہے. اور 3 دسمبر 2018 کو منسٹری آف کامرس ایک اور سمری موو کرتی ہے
جس کے اندر 10 لاکھ سے ایکسپورٹ کوانٹٹی بڑھا کے 11 لاکھ کوانٹٹی کی بات کی جاتی ہے. 2 ارب روپے ماضی کے فوری طور پر ادا کرنے کی سفارش کی جاتی ہے اور فریٹ سبسڈی کے حوالے سے جو ماضی کے فیصلے ہیں اس پر نظر ثانی کرنے کی سفارش کرتی ہے. یہ جو سمری تھی، اس سمری پہ جو کہ صفحہ نمبر 322 پر اویلیبل ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گزارش وزیر اعظم کی منظوری کے بعد ای سی سی کو کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کی منظوری کے بعد ای سی سی کو کی جا رہی ہے. 3 دسمبر، یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے، ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. 3 دسمبر کو یہ درخواست جاتی ہے، 4 دسمبر کو ای سی سی ملاقات کرتی ہے اور 4 دسمبر کو فیصلہ ہو جاتا ہے اور 6 دسمبر کو وفاقی کابینہ بھی اس بات کو اپروو کر لیتی ہے. یعنی کہ 48 گھنٹے میں یہ سارا فیصلہ ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں شوگر کمیشن خود اپنی رپورٹ میں پیرا نمبر 233 میں کہہ رہی ہے کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے چینی کی شارٹیج ہوئی، قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے لوگوں نے انڈیو ایڈوانٹیج لیا اور پروفٹس کمائے. ہماری اس پریس کانفرنس سے پہلے کوئی اس بارے میں بات نہیں کر رہا تھا کہ وزیر اعظم کا اس میں کیا رول ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو، عزت مآب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو شوگر انکوائری کمیشن میں کبھی بھی بلایا نہیں گیا. ان تمام دستاویزات کے باوجود اگر آپ یہ رپورٹ پڑھتے ہیں جو کہ 700 صفحوں پر مشتمل ہے، اس رپورٹ میں کہیں پر بھی خان صاحب کے رول کا ذکر نہیں ہے. رزاق داؤد صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ ایڈوائزر آن کامرس ہیں، لیکن منسٹر آن کامرس کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی، جن کے اپروول کے بعد یہ تمام چیزیں ہوئی. تو کسی نہ کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وفاقی حکومت یا شہزاد اکبر صاحب اپنے وزیر اعظم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ڈائریکٹلی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں انوالوڈ ہے، اور یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس خود کمیشن کی رپورٹ میں موجود ہے. شہزاد اکبر صاحب نے ہفتے کو لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے سندھ حکومت کے جتنے بھی سوالات تھے ان میں سے کسی کا جواب نہیں دیا، کسی کا. انہوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ کیوں سندھ حکومت کا میں جواب دوں. لیکن ہاں، انہوں نے ایک بات کا اعتراف کیا جو بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا وزیر اعظم پاکستان نے کوئی سبسڈی نہیں دی. وزیر اعظم پاکستان نے کوئی سبسڈی نہیں دی، بلکہ وزیر اعظم نے صرف ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. اور اسی جملے میں آگے وہ تصحیح کر گئے اپنی کہ وہ وزیر اعظم نہیں، وہ ای سی سی نے کی. لیکن وہ کہہ گئے جو ہمارا مطالبہ تھا، اعتراف کر گئے کہ وزیر اعظم نے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. اور رپورٹ میں خود کمیشن پیج نمبر 71 پیرا نمبر 233 پر کہتا ہے the decision to export sugar was followed by an increase in price of sugar in the local market. The commission has gathered enough evidence to establish that the export of sugar is one of the reasons for increase in price of sugar in the domestic market. کمیشن کہہ رہا ہے کہ ایکسپورٹ ایک وجہ ہے. دستاویزات کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، اور معاون خصوصی برائے احتساب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایکسپورٹ کی اجازت دی. لیکن وہ قانون سے بالا تر ہیں، ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہو سکتا. ان کے بارے میں رپورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ عمران خان صاحب ہیں، ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا. اب پچھلی پریس کانفرنس میں جو چیزیں میں چھوڑ گیا تھا، اب میں اس کے اوپر آتا ہوں، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب نے بھی ہفتے کو اور اپنی باقی پریس کانفرنسز میں کہا، شبلی فراز صاحب نے بھی یہ کہا کہ تمام لوگ نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے
ان سے ہم ماضی کا حساب لیں گے؟ ہم سے پوچھ رہے ہیں، پنجاب حکومت سے پوچھ رہے ہیں 3 ارب کی سبسڈی کے بارے میں، جو انہوں نے ماضی میں 26 ارب کی سبسڈی دی ہے، جو 26 ارب کا انہوں نے ٹیکہ لگایا ہے قومی خزانے کو، اس کا ہم ان سے حساب لیں گے۔ آج میں آپ کے سامنے اسی شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کا ایک حصہ پڑھ کے سناؤں گا، جس میں خود شوگر انکوائری کمیشن کہہ رہا ہے کہ ان 11 ماہ میں قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے 40.5 ارب روپے 40.5 بلین روپیز لوگوں نے کمائے۔ 40.5 بلین روپیز کا ٹیکہ پاکستان کی عوام کو، 22 کروڑ عوام کو ٹیکہ لگا ہے یہ 11 ماہ میں۔ وہ الزام تراشی کی سیاست میں کہتے ہیں یار ہم سے 3 ارب کا سوال نہ پوچھو، ہم تم سے 26 ارب کا سوال پوچھیں گے۔ اور 26 ارب جو کہ 7-8 سال میں سبسڈی دی گئی، کیوں سبسڈی دی گئی؟ کہ ہمیں ایک ایگرو بیسڈ اکانومی، ہمیں اپنے فارمر کا خیال ہے، فارمر کے لیے وہ سبسڈی دی گئی۔ لیکن میں آپ کو اس رپورٹ کے اندر سے ایک پورشن پڑھ کے سناؤں گا جو کہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ صرف 11 ماہ میں 40.5 ارب روپے لوگوں نے کمائے ہیں۔ کیوں کمائے؟ کہ شوگر، چینی کی شارٹیج ہوئی، قیمتوں میں اضافہ ہوا اور لوگوں نے منافع کمایا۔ یہ بات شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کے صفحہ نمبر 72، پیج نمبر 72، پیراگراف نمبر 236، 236 پر کمیشن نے خود بیان کیا۔ یہ میرا موقف نہیں ہے، یہ کمیشن کہہ رہا ہے۔ پڑھ دیتا ہوں میں۔ دی ایکسپورٹرز آف شوگر، کون ایکسپورٹرز آف شوگر؟ کس نے اجازت دی ایکسپورٹ کرنے کی؟ خان صاحب۔ ایکسپورٹرز آف شوگر گینڈ بینیفٹ ان 2 ways۔ فرسٹلی they were able to gain subsidy۔ سبسڈی کس نے دی؟ پنجاب حکومت نے۔ اینڈ سیکنڈلی they made profit from the increasing sugar prices in the local market۔ There was no shortage of sugar in the market, but still the price increased from rupees 55 per kg in December 2018 to rupees 71.44 per kg in June 2019, although the GST increase was implemented from 1st July 2019۔ In the same period، یہ بڑا اہم ہے، in the same period the ex-mill price increased from rupees 51.64 kg in December 2018 to rupees 67.42، یعنی کہ 51 روپے سے بڑھ کے 67.42 پیسے تک وہ انکریز ہوتی ہے۔ The mills were making reasonable profits at the ex-mill price of rupees 51.64 per kg in December 2018. With the increase in prices due to export, hoarding and market manipulation, the sugar sector earned an extra profit of rupees 40.57 billion as shown in the table below۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سندھ حکومت نہیں کہہ رہی ہے، یہ وفاقی حکومت کا قائم کردہ کمیشن کہہ رہا ہے۔ ہم کیا گزارش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں بتائیں، لوگوں کو حقائق بتائیں۔ میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں ویلکم کیا تھا وزیر اعظم کے اس فیصلے کو کہ چینی کا کمیشن بنا کے انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا، لیکن اگر چینی کمیشن بنانے کا مقصد چینی کی قیمتوں کو سٹیبلائز کرنا نہیں تھا، اگر چینی میں جن لوگوں نے منافع کمایا وہ لوگ نہیں تھا، ان کو بچانا تھا اور صرف اپنے سیاسی مخالفین کو الزام تراشی کی نظر کرنا تھا، تو پھر میں سمجھتا ہوں اس نے اس کا پرپس سرو نہیں کیا۔ میں پچھلی ہفتے جب پریس کانفرنس کر رہا تھا تو میں نے کہا جی 80 روپے کلو اس وقت چینی ہے۔ مجھے ایک سینئر صحافی کا لاہور سے فون آیا پریس کانفرنس کے بعد کہ مرتضیٰ صاحب یو آر مسٹیکن، 90 روپے کلو ہے لاہور میں اس وقت چینی۔ 51 روپے سے ریٹ بڑھ کے 90 روپے تک لے گئے۔ 51 سے 67 روپے تک جو انکریز ہوا اس کے بارے میں کمیشن خود کہتا ہے
40.5 ارب روپے کا نقصان ایک عام آدمی کو ہوا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا رہی. بات کرتے ہیں تو سندھ حکومت کے بارے میں کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو ہمارے بارے میں کرتے ہیں. اب میں آپ کو آتا ہوں سبسڈی والے معاملے پہ. یہ چیز تو بالکل عیاں ہو چکی ہے کہ سندھ حکومت نے سبسڈی آخری بار دسمبر 2017 میں دی تھی. سال 2018 میں، سال 2019 میں، سال 2020 میں سندھ حکومت نے کوئی سبسڈی نہیں دی. چونکہ ہم نے سبسڈی نہیں دی، ہم اس کمیشن کے دائرہ کار میں نہیں آتے، اس لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے کمیشن کے سامنے اپیئر ہونے سے معذرت کی، ان رائٹنگ معذرت کی. وہ دستاویزات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بیکاز ایک چیمپئن وفاقی وزیر نے کہا، مراد سعید نے کہا کہ غلط بیانی کر رہے ہیں یہ، ان کو نوٹس گیا تھا. وہ بابا نوٹس گیا تھا، نوٹس کا جواب بھی تو پڑھ لو. میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتانا چاہوں گا کہ ایف آئی اے کا نوٹس وزیر اعلیٰ سندھ کو 11 مئی 2020 کو آیا. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا، ہم کچھ نہیں چھپاتے. 11 مئی 2020 کو وزیر اعلیٰ سندھ کو نوٹس آیا کہ آپ 13 تاریخ کو کمیشن کے سامنے اپیئر ہوں. 12 مئی کو سندھ حکومت نے جواب دیا اس کا کہ ہم آپ کے ٹی او آرز کے ایمبٹ میں نہیں آتے، اس لیے قانونی اعتبار سے انکوائری کمیشن ایکٹ 2017 کے روح کے اعتبار سے ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایف آئی اے نے پھر ہم کو کہا کہ نہیں، 13 تاریخ کو خط لکھا کہ نہیں آپ 14 تاریخ کو آئیے. ہم نے 13 تاریخ کو پھر جواب دیا اور مفصل جواب دیا کہ کیا کیا وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کوئی چیمپئن وفاقی وزیر جس کا ایک ہی کام ہے نعرے لگانا، بڑے بڑے اعلانات کر دینا، دوسرا کام مجھے نہیں پتا، تو میں ان کو کہوں گا تھوڑے حقائق دیکھ لیا کریں، اس کے بعد اگر پریس کانفرنس کریں، اس کے بعد اگر ٹویٹ کریں گے تو کم شرمندگی آپ کو ہوگی. لیکن اب میں آتا ہوں پنجاب حکومت کے کردار کے اوپر. یہ کہتے ہیں نا کہ وفاقی حکومت نے سبسڈی نہیں دی. وہ سبسڈی کیوں نہیں دی؟ وہ سبسڈی اس لیے نہیں دی کہ ماضی کی وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی. یہ ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ بھی کاغذات میں آپ کو دکھا دوں گا. ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. یہ ماضی کی وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی. تو اب ان کو لوگوں کو oblige تو کرنا تھا، لوگوں کا خیال تو رکھنا تھا، جنہوں نے حکومت بنوائی، ان کی اپنا جہاز دیا، سب کچھ دیا. تو انہوں نے کہا کیسے oblige کریں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، صوبائی حکومتوں کے تھرو کرتے ہیں. سندھ حکومت منع کر چکی تھی تو کنٹرول تو پنجاب حکومت پہ تھا، بوزدار صاحب کے اوپر تھا. تب انہوں نے کیا کیا؟ یہ بھی رپورٹ میں لکھا ہے، بڑی خوبصورت رپورٹ ہے یہ. اس رپورٹ میں لکھا ہے، ذرا میں تاریخ دہراتا ہوں ذرا. 3 تاریخ کو سمری موو ہوتی ہے منسٹری آف کامرس کی. 4 تاریخ کو ای سی سی اپروو کرتا ہے اس کو. ای سی سی کا فیصلہ وفاقی کابینہ میں جاتا ہے 6 تاریخ کو، اور 6 تاریخ کو وفاقی کابینہ اس کو منظور کرتی. پنجاب حکومت ماشاءاللہ وفاقی کابینہ کی ریٹیفیکیشن سے پہلے 6 تاریخ کو فیصلہ کر چکی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کہ سبسڈی دے دیں 3 ارب روپے کی. یہ اگین میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رپورٹ کہہ رہی ہے. صفحہ نمبر 74، پیراگراف نمبر 247، 247. یہ بڑے اہم الفاظ ہیں جو کہ کمیشن نے پنجاب حکومت کے بارے میں یا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں کہے. The commission also found that in principle decision taken on 6 December 2018 was made even before the decision of ECC meeting held on 4th December had been received by the Punjab government. As per minutes of the meeting of the provincial cabinet dated 29 December 2018, the Secretary Food briefed the cabinet that the provision of subsidy on the export of sugar in a meeting held under the chairmanship of Chief Minister Punjab on 6th December 2018, in light of the verbal information
of the decisions of ECC dated 4/12/2018. माशाल्लाह हुकूमतें वर्बल इंफॉर्मेशन पे चल रही हैं. पंजाब हुकूमत ने 6 तारीख को फैसला किया, ऑफिशियली उसको कन्वे नहीं किया गया, वर्बली कन्वे किया गया. कौन वर्बली कन्वे कर रहा है? कौन? यह सवाल है. और जब कमीशन ने वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार साहब से सवाल पूछा इस 6 दिसंबर की मीटिंग के बारे में, तो बोजदार साहब कहते हैं ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं. यह भी मैं नहीं कह रहा, यह भी इसी कमीशन की रिपोर्ट पैराग्राफ नंबर 246 पे लिखा है कि सीएम पंजाब स्टेटेड दैट ही डिड नॉट रिमेंबर दिस मीटिंग एट ऑल. यह मैं वाजे करना चाहूंगा, इसमें एक चीज, इनके लीडरान आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें इल्जामात करके लगा के चले जाते हैं. मैं किसी चीज पर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सवाल खड़े कर रहा हूं, वो सवाल जो कि कमीशन ने दस्तावेजात के थ्रू शो किया है, लेकिन सवाल का जवाब कोई नहीं है. तो मैं इसको समराइज करता हूं कि इसके 2 पहलू हैं. सब्सिडी, सिंध हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी. किसने दी? पंजाब हुकूमत ने दी. पंजाब हुकूमत ने किस तरीके से दी वो मैंने आपको बता दी कि वजीर आला पंजाब खुद कह रहे हैं कि मुझे मीटिंग का जिक्र नहीं है. कमीशन कह रहा है कि ईसीसी का जो फैसला है वो ऑफिशियली कन्वे नहीं हुआ था, और जबानी बात पर इतना बड़ा फैसला 3 अरब रुपए की सब्सिडी देने का पंजाब हुकूमत ने कर लिया. लेकिन वो लोग बुरे नहीं हैं, बुरे हम लोग हैं. अगर वो अपने फार्मर के बेहतरीन मफाद में, ताकि मिल्स क्रशिंग स्टार्ट करें और गन्ना फार्मर से उठाएं, वो फैसला करें तो वो ठीक है. लेकिन अगर सिंध हुकूमत फैसला करती है तो वो गलत है. तो दोहरा मयार तो नहीं हो सकता. ये दूसरा, ये कहते हैं हम आपसे 26 अरब का सवाल लेंगे, 26 अरब का सवाल लेंगे, जवाब लेंगे. सवाल पूछें तो सही पहले. जो खुद कमीशन कह रहा है कि 40.5 अरब रुपए 11 माह में लोगों ने गैर कानूनी तौर पर शुगर की एक्सपोर्ट की वजह से कमाए हैं. चूंकि चीनी की शॉर्टेज क्रिएट की गई पाकिस्तान में, डिमांड सप्लाई का गैप क्रिएट किया गया. और गैप क्यों क्रिएट हुआ? कि आपने शुगर की एक्सपोर्ट करने का फैसला किया. किसने फैसला किया? मेरे वजीर आजम ने किया. लेकिन उनसे भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, वो ऑपोजिशन से ताल्लुक नहीं रखते, तो उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा. तो मैं समझता हूं जो लोग अपने आप को रूल ऑफ लॉ के दावेदार कहते थे, जो लोग कहते थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, उन्होंने अपने 22 माह की हुकूमत में साबित किया है कि वो एक्चुअली 1 नहीं 2 पाकिस्तान में बिलीव करते हैं. 1 पाकिस्तान उनके लिए जिसमें उनको तमाम तहफ़्फ़ुज़ात मिले, कोई उनसे पूछगछ ना हो, और एक दूसरा पाकिस्तान ऑपोजिशन के लीडरान के लिए जिनसे पूछगछ ना की जाए, बस उनको अरेस्ट कर लिया जाए. एक ऑपोजिशन का लीडर नहीं, कई हमारे ऑपोजिशन के लीडरान को फौरन अरेस्ट किया गया. लेकिन इनमें से कोई शख्स, माशाअल्लाह, मुझे खुशी है उनको अरेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि मैं समझता हूं कि बैनुल अक़वामी जो कवानीन है उसके उसूल के ऐन मुताबिक जब तक अदालती फैसला आपके खिलाफ नहीं आता आपको अरेस्ट नहीं होना चाहिए. लेकिन जिस तरीके से वफाकी हुकूमत के लोगों को यह रियायत या प्रिविलेज मिल रही है, उसी तरीके से यह प्रिविलेज आसिफ जरदारी साहब को भी मिलनी चाहिए थी, फरियाल तालपुर साहिबा को भी मिलनी चाहिए थी, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज को, शाहिद खाकान अब्बासी को, शजील मेमन साहब को, ख्वाजा साद रफीक साहब को, उनको भी यह रियायत मिलनी चाहिए थी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारा ताल्लुक ऑपोजिशन से है, यह रियायत हमें नहीं मिल सकती. कल सिंध के कुछ पीटीआई के लीडरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. आखिर में बस छोटी सी बात ये करना चाहूंगा, ये जितने सवाल मैंने रेज किए हैं, चूंकि इन सवालात का जवाब उनके पास नहीं था, तो उन्होंने मामले को डाइवर्ट करने के लिए एक बार फिर जीआईटी की तरफ ले गए वो. और वो ऑपोजिशन लीडर साहब फरमाते हैं कि आसिफ जरदारी साहब की 18 शुगर मिले हैं,
صوبہ سندھ کے اندر. غلط. آصف زرداری صاحب ایک پبلک آفس ہولڈر ہیں. ان کے تمام ایسٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے سبمٹڈ ہیں. اس ڈیکلیریشن میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی اس طرح کی ملکیت کا. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، اگر آپ کے پاس کوئی شواہد تھے تو آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیتے. کسی اور کی چیز آپ کسی اور کے ساتھ کیسے نتھی کر سکتے ہیں؟ تو میں ان کو جواب میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ پلیز الزام تراشی سے گریز کیجیے. جو قانونی پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو فالو کیجیے. اگر آپ کو پتا ہے، آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ کسی پبلک آفس ہولڈر کی یہ جائیداد ہے، اس نے چھپائی ہوئی ہے، آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیجیے. لیکن یہ الزام بار بار جو لگاتے ہیں غلط. دوسرا، اپنی تحقیق کی کوالٹی کو بہتر بنائیے. آپ نے کل الزام لگایا کہ زرداری صاحب اومنی گروپ 1 ہے، اومنی گروپ کے 18 شوگر مل ہیں. شوگر کمیشن کی رپورٹ پڑھ لیجئے. شوگر کمیشن کی رپورٹ خود کہتی ہے کہ اومنی گروپ کی غالباً 8 یا 9 شوگر مل ہیں. خود کہتی ہے شوگر کمیشن رپورٹ. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ عقل سے آ رہی ہیں کیا ہیں یہ لوگ کہ کاغذات پڑھنے پر بلیو نہیں کرتے، آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. تو آج پھر اس پریس کانفرنس کرنے کا بنیادی مقصد ان تمام بے بنیاد الزامات کی نفی کرنا تھا، تردید کرنا تھا. اور جو سوال میں نے پچھلے ہفتے اٹھائے تھے ان سوالوں کو آج نئے حقائق کی روشنی میں ایک بار پھر دہرانا تھا کہ وفاقی حکومت کو چاہیے، شہزاد اکبر صاحب کو چاہیے کہ وہ جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں اس کے اندر اس سوال کا جواب دیجئے کہ شاہد خاقان عباسی سے سوال پوچھ سکتے ہو سبسڈی دینے کا، وزیر اعظم عمران خان سے سوال نہیں پوچھ سکتے ایکسپورٹ پرمیشن دینے کا، وزیر اعلیٰ سندھ سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے سوال پوچھ سکتے ہو لیکن وزیر اعظم پاکستان سے سوال نہیں پوچھ سکتے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں یہ تو کہہ سکتے ہو کہ اس نے وربل انفارمیشن پہ 6 تاریخ کو فیصلہ کیا، لیکن اس سوال کا جواب نہیں دیتے کہ اس نے وربل انفارمیشن کو کس نے پرووائڈ کی، کس نے اس کو بتایا کہ ہاں جی ای سی سی نے اپروو کر دیا. بیکاز ای سی سی میں وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بیٹھتا، اس کے اندر تو کوئی وفاقی وزیر بیٹھتا ہے، کوئی وفاقی مشیر بیٹھتا ہے، وفاقی کابینہ کے اراکین بیٹھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سوالات کا جواب آنا چاہیے، بالخصوص جن لوگوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو 11 ماہ میں 40.5 ارب روپے کا نقصان ہوا. میں سمجھتا ہوں فوری طور پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اچھا، میں چونکہ قانونی اعتبار سے تو ہمارے خلاف کیس ہی نہیں بنتا نا، سیاسی اعتبار سے کیس بنتے جبھی تو پریس کانفرنس کرتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگی جب یہ کمیشن رپورٹ آئی تھی صرف انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کا ذکر کیا تھا، بوزدار صاحب کا کوئی ذکر نہیں، باقی لیڈران کا کوئی ذکر نہیں، وزیر اعظم تو ماشاءاللہ کوئی ذکر ہی نہیں. تو چونکہ وہ سیاسی اٹیک کر رہے ہیں اس لیے ہم اس کا سیاسی جواب دے رہے ہیں. جس دن قانونی چارہ جوئی کرنی پڑی اس کا حق ہمارے پاس ہے، وہ قانونی چارہ جوئی ہم کر سکتے ہیں. لیکن بحیثیت پاکستانی میں سوال پوچھنے کا حق تو ہے نا مجھے، اور جب میرا حق ہے تو ان کا جواب دینا فرض ہے. اور میں سمجھتا ہوں شوگر کمیشن کو بھی ان سوالات کا جواب دینا چاہیے، شہزاد اکبر صاحب کو بھی اس بات کا جواب دینا چاہیے کیونکہ یہ کمیشن ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں، ایف آئی اے کی ڈی جی اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور تمام چیزیں ڈیٹیلز بھی وہ دیتے ہیں. بلکہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ٹی او آرز کے اندر 2017-18 کا ذکر نہیں تھا، یہ بعد میں غیر قانونی طور پر ایڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور وہ کیوں کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب پہلی رپورٹ وزیر اعظم کے سامنے آئی تھی تو اس کے اندر تو صرف اور صرف ان کے رفقا کا ذکر تھا، صرف اور صرف ان کے رفقا کا ذکر تھا. تو انہوں نے کہا جی کیسے اس کو ڈائیورٹ کریں، تو پھر یہ ماضی میں گئے. میں سبسڈی کا ایک اماؤنٹ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا. ہم نے چیک کیا ٹوٹل سبسڈی جو سندھ حکومت نے دی، اس میں تقریباً کوئی 1.3 ارب روپے اومنی گروپ کی
ان 8 شوگر ملوں کو شاید دی گئی ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب اور خسرو بختیار صاحب کی جو شوگر ملز ہیں صوبہ سندھ میں واقع, ان کو کلیکٹیولی 1.9 ارب روپے یعنی کہ اومنی گروپ سے زیادہ سبسڈی دی گئی ہے. تو اگر سندھ حکومت کا مقصد کسی بزنس گروپ کو فائدہ پہنچانا تھا یا لیٹ سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا تھا, تو ہم خسرو بختیار صاحب کا بھلا کیوں کر رہے ہوتے, جہانگیر خان ترین صاحب کا بھلا کیوں کر رہے ہوتے, یہ فلی جانتے ہوئے کہ جہانگیر خان ترین صاحب, خسرو بختیار صاحب کس کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں, ہماری حکومت کے بارے میں, ہماری سیاسی جماعت کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جو سوالات ہیں ان کا جواب دینا ان تمام لوگوں کو کے لیے لازم ہے اور ان کو جواب دینا چاہیے. جی. جو شوگر کمیشن رپورٹ ہے, جو تاثر خاص طور پر میڈیا میں, جو عام لوگوں میں تعصب اچھا وفاقی حکومت کے تاثر قائم کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہو گیا ہے کہ شوگر کمیشن کا جو مقصد تھا وہ اس کی ایکسپورٹ تھی, جس کے بعد جو اثرات اس کے آئے اس کو انہوں نے ظاہر کر دیا ہے, لیکن سبسڈی کو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ میڈیا میں اینکر پرسنس کو بھی شاید یہ رپورٹ ان کو پڑھنے کی جو ہے نا ضرورت نہیں ہوئی ہے, تو وہ ان کی طرف سے بھی تقریباً سبسڈی پہ زیادہ سوالات اٹھتے آ رہے ہیں. تو کیا آپ کوشش یہی کر رہے ہو, لگ یہ رہا ہے کہ پینڈورا باکس ہے, ابھی آپ اس کو کھول رہے ہو, تو جس طرح ایک سوال پیدا کیا تھا ہمارے موصول نے کہ آپ عدالت کیوں نہیں جاتے ہو, تو یہ ٹھیک ٹھاک ایک پینڈورا باکس ہے, اس کے ذریعے آپ عدالت ایڈ کر لیجیے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ کو اس ریکارڈ کو کس طرح سے درست کریں گے, ان کو کس طرح سے نکالیں گے عوام؟ وزیر اعلیٰ سندھ تو اس میں ہے ہی نہیں جب سبسڈی دی نہیں انہوں نے, وہ تو ان کو غیر قانونی طور پر ایڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. وہ جو بلاول فوبیا, مراد فوبیا, پیپلز پارٹی فوبیا پی ٹی آئی کی قیادت کو ہے, یہ اس فوبیا کا نتیجہ ہے, اس کا حقائق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ الزامات لگا رہے ہیں نا, کوئی ڈاکیومنٹڈ چیز تو ہمارے خلاف ہے ہی نہیں. ہمارے خلاف جے آئی ٹی میں ڈاکیومنٹڈ چیزیں تھیں, ہماری قیادت جے آئی ٹی کے سامنے اپیئر ہوئی, ساری قیادت, آصف زرداری صاحب اپیئر ہوئے, بلاول بھٹو زرداری صاحب اپیئر ہوئے, فریال تالپور صاحبہ اپیئر ہوئیں, مراد علی شاہ صاحب اپیئر ہوئے, بعد میں نیب کے سامنے اپیئر ہوئے. 2 ہمارے لیڈران نے, آصف زرداری صاحب, فریال تالپور صاحبہ نے جیل کاٹی اس سلسلے میں, بعد میں عدالت نے ان کو ریلیف دی. تو ہم تو تمام چیزیں فیس کر رہے ہیں, جو قانونی پروسیسز کو فالو کر رہے ہیں. ہم سوال تو یہ اٹھا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت قانون سے بالاتر ہے کیا؟ کیا میرا کپتان, میرا وزیر اعظم عمران خان قانون سے بالاتر ہے؟ اتنی ساری چیزوں کے بعد سوال کا جواب تو دے دینا. روز پریس کانفرنس کرتے ہیں, ابھی میں پریس کانفرنس ختم کروں گا تو کوئی ان کا چیمپئن بیپر پہ آ جائے گا یا پریس کانفرنس کرے گا. ان سوال مطلب یہ الزام نہ لگائیں کہ کون اسپیشل مشیر ہے کون نہیں ہے, یہ الزام نہ لگائیں کہ ماضی میں کیا کریں گے. میں سوال پوچھ رہا ہوں, 4-5 بنیادی سوال پوچھیں, ان کا جواب دے دیں. کہہ دیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایکسپورٹ کی پرمیشن نہیں دی, کہہ دیں کہ بوزدار صاحب نے سبسڈی دینے کی پرمیشن نہیں دی, کہہ دیں کہ پنجاب حکومت نے زبانی بات پر سبسڈی دینے کا فیصلہ کر لیا, کہہ دیں کہ منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس کی جو ای سی سی کو درخواست گئی تھی وہ وزیر اعظم کی اجازت کے ساتھ نہیں گئی تھی, اس میں غلط لکھا ہوا ہے, کہہ دیں کہ کمیشن کی رپورٹ میں جو لکھا ہے کہ چینی کا بحران کی ایک وجہ ایکسپورٹ تھی, یہ کہہ دیں تمام باتیں غلط ہیں, شواہد پیش کر دیں, میں خاموش ہو جاؤں گا. لیکن سوال کا جواب تو دینا. اتنی لمبی لمبی پریس کانفرنسز کرتے ہیں, کوئی سوال کا جواب نہیں ہوتا. جی سر, آپ نے ذکر کیا جیسے 40 ارب روپے کی جو انہوں نے قیمتوں میں جو ہیر پھیر کر کے کمائے, تو کیا جو ہمارے اومنی گروپ جو کہ سندھ کا گروپ ہے, اس نے سندھ کے عوام کے لیے اس دوران کوئی 67 روپے کی کوئی چینی رکھی تھی, یا دوسرا انہوں نے کوئی ایکسپورٹ اس دوران انہوں نے کی تھی یا انہوں نے بھی نہیں کی تھی؟ اور جو شوگر انکوائری کمیشن کے افسران ہیں, انہوں نے پاکستان میں شاید پہلی مرتبہ ایسا کیا کہ اپنے وزیر اعظم کے خلاف رپورٹ پیش کی, جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں. تو کیا ایسے جو ہے افسران کو سندھ میں تعیناتی کی کوئی سفارش کریں گے؟ اچھا دیکھیں, انہوں نے وزیر اعظم کے بارے میں نہ کہے ہوئے بہت کچھ کہہ دیا. یہ تو ہمیں پڑھنا پڑا نا, چیزیں نکالی, کریدیں, تب پتہ چلی چیزیں. اگر بہترین چیز تو تب ہوتی, بیلنس چیز تو تب ہوتی اگر کمیشن وزیر اعظم پاکستان کو سمن کرتا. سمن نہیں کرتا تو چلو کوشچنر بھیج دیتا, وزیر اعظم کی جانب سے ان سوالات کا جواب آ جاتا. یہ چیزیں نہیں کی گئیں, تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب نے
بھرپور کوشش کی ہے اپنے وزیر اعظم کو بچانے کی، جس کی کابینہ کے وہ حصہ ہیں۔ جہاں تک آپ نے شوگر پرائسز کے حوالے سے اومنی گروپ کے حوالے سے بات کی، میں اومنی گروپ کے بہاف پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کتنی شوگر کو ایکسپورٹ کیا، میرے انفارمیشن میں نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب دسمبر 2017 میں سندھ حکومت نے آخری بار سبسڈی دی تھی، تو سندھ کے اندر دسمبر 2017 میں جو ریٹیل پرائس تھی وہ 53 روپے تھی، 53، جو کہ فروری میں گر کے 51 روپے 50 پیسے تک آ گئی تھی۔ تو سبسڈی دینے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بیسکلی یا تو اپنے فارمر کو ریلیف دے رہے ہیں یا وہ جو کنزیومر اینڈ کنزیومر اس کو ریلیف دے رہے ہیں۔ تو ہم نے تو سبسڈی دے کے اپنے فارمر کو بھی سیکیور کیا، پروٹیکٹ کیا، اور آخر میں جو قیمتیں یہ ریکارڈ بتا رہی ہے، آپ چاہیں گے میں کاغذ آپ کو دے دوں گا، آپ اس کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کر لیجیے گا۔ بائی دا وے یہ قیمتیں بھی اس رپورٹ میں درج ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فروری میں 51 روپے 50 پیسے قیمت ہو گئی تھی، یہ بھی میٹر آف ریکارڈ ہے۔ یہ کر کے میں آ رہا ہوں جی۔ جو ہے ماضی میں سیف الرحمان بھی اس طرح کے احتساب کے سلسلے میں نون لیگ کے ساتھ تھا اور بڑی پریس کانفرنس سے آپ کے خلاف کرتا تھا، بعد میں اس نے معافی بھی مانگی اور سرکار بھی دبائی۔ تو عام خیال ہے کہ شہزاد اکبر اسی لائن پہ ہے، ان کی سرکار بھی دبائے گا پھر آپ سے معافی بھی مانگے گا۔ چلے میں کوئی دعویٰ تو نہیں کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایشوز ہیں ان ایشوز کو ریزالو ہونا چاہیے، جو پرابلمز ہیں ان پرابلمز کا حل ہم سب کو تلاش کرنا چاہیے۔ عوام لیڈران کی طرف دیکھتی ہے، میں صرف گزارش یہ کرتا ہوں کہ لیڈران کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگانا چاہیے، عوام کو لیڈران کو حقائق بیان کرنے چاہیے اور صحیح معنوں میں انصاف کرنا چاہیے۔ جہاں تک شہزاد اکبر صاحب کا آپ نے سوال پوچھا، ان کے بارے میں تو ایک ڈاکیومنٹ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، بلکہ میڈیا پر بھی چلا ہے، کچھ اخبارات میں بھی پبلش ہوا ڈاکیومنٹ کہ سپریم کورٹ کے ایک جج نے ان کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان سوالات کا بھی وہ جواب دے دیں، اور جو سوالات میں نے اٹھائے ان کا جواب اگر دے دیں تو صحیح معنوں میں انصاف عوام کو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور میں آخر میں ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا فیڈرل گورنمنٹ سے کہ وزیر اعظم کو جو اضطراب تھا وہ شوگر قیمتیں بڑھنے سے تھا نا، کمیشن اس لیے بنایا گیا تھا۔ تو آج کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد بھی اگر قیمتوں میں کمی نہیں آئی ہے تو ایک عام آدمی کو تو فائدہ نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے سمت کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور جو وعدے انہوں نے کیے ہیں ان میں سے کوئی وعدے تو وفا کر دیں۔ چلیں چینی کے حوالے سے وعدے وفا کر دیں جی۔ مرزا نواز صاحب، ایک وعدہ وزیر اعظم نے سندھ سرکار سے یہ بھی کیا تھا کہ ٹیبی دل کے حوالے سے 6 جہاز اور دوسری چیزیں فراہم کی جائیں گی، لیکن کل پرسوں دوسری مرتبہ وزیر اعظم نے سی ایم صاحب نے خط لکھا ہے، تو یہ وعدے پورے نہیں ہو رہے، کیوں سنجیدہ نہیں لے رہی سندھ میں، خاص طور پہ وفاقی سرکار اس معاملے میں؟ اچھا سر، اس میں وفاقی حکومت کا جو ہے موقف ہے کہ سندھ میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، تو ایسی صورتحال ہوگی اور ٹارگیٹ کے حساب اور پاپولیشن کے حساب سے جہاز کا اسپرے کیا جائے گا، اور سندھ گورنمنٹ سے جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہے۔ ٹڈی دل میں ابھی اپنی گاڑی میں بھر کے لایا تھا، مطلب یہ مجھے بتائیے کیا وہ ویژول فوٹیجز ہمارے پاس موجود نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے کیا؟ زیادہ دور نہ جائیں، ملیر میں پچھلے دنوں ٹڈی دل کا لوکس کا اٹیک ہو گیا تھا، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ لوگ سنجیدہ معاملات کو حل کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ غیر سنجیدہ حکومت ہے جس کی پرائیورٹیز ٹھیک نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جس طرح اور معاملات پر عوامی ایشوز کو اگنور کیا ہوا ہے اور معاملات کو سنجیدہ نہیں لیا ہوا ہے، اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں لوکس بھی ایک معاملہ ہے جو ان کی غیر سنجیدگی کی بھیٹ چڑھ گیا ہے۔ یہ کر کے میں آپ کے پاس آؤں جی وکیل۔ نہیں تو اب دیکھیں، مائٹ از رائٹ، ان کو حراست میں شاید لے لیا، لیکن ہمارا جو قانونی پروسیس تھا ہم نے اس کو فالو کیا نا۔ آصف زرداری صاحب کی میں سمجھتا ہوں اریسٹ غلط تھی، فریال تالپور صاحبہ کی اریسٹ غلط تھی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پروٹیسٹ سیاسی اعتبار سے کیا، لیکن ہم نے
عدالت کا رخ کیا, عدالت میں کیس فائل کیا, عدالت نے ان کو بیل کیا اور بیل کے بعد وہ موجود ہیں پاکستان میں. سملرلی خورشید شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی عدالت سے رجوع کیا, عدالت کے ذریعے ان کو انصاف ملے گا, چونکہ موجودہ حکومت تو انصاف دینے پر بلیو نہیں کرتی. دیکھیں میں تو آج بھی آپ کو کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ چھوٹا ہو, بڑا ہو, امیر ہو, غریب ہو, گورنمنٹ ہو, اپوزیشن ہو, انکوائری سٹیج پر جب تک عدالت آپ کے خلاف فیصلہ نہیں کرتی آپ کو کسی شخص کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے. آپ جرم ثابت تو کریں نا. یہ کیسی ایک انفارچونیٹ روایت ہم نے اپنے ملک میں اسٹیبلش کر دی ہے کہ لوگوں کو حراست میں لے لیتے ہیں, سالہ سال وہ لوگ پابند و سلاسل رہتے ہیں, اس کے بعد عدالت ان کو بیل آؤٹ کر دیتی ہے یا عدالت سے وہ بری ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ پروسیکیوشن کا کام ہے کہ جرم کو ثابت کریں عدالت میں. ایک بار جرم ثابت ہو جائے, قانونی چارجائی ہو, آپ اریسٹ کریں, لیکن بیفور کورٹ آرڈر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس لیے میں نے کہا کہ اگر رزاق داؤد صاحب یا اسد عمر صاحب کے خلاف یا عثمان بوزدار صاحب کے خلاف کوئی اریسٹ نہیں کر رہے, میں نے کوئی اس کو کنڈیم نہیں کیا, میں نے کوئی اس طرح کا مطالبہ نہیں کیا. میں نے مطالبہ کیا کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. میں نے مطالبہ کیا کہ فیئر طریقے سے, بیلنس طریقے سے پروسیجر کو چلنا چاہیے. جو اصول ہمارے لیے ہیں وہی اصول ان کے لیے ہونے چاہیے. اور یہ بات میں صرف سیاست دان کے لیے, میں بیوروکریٹ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, میں بزنس مین کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, میں عام آدمی کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے کہ آپ جرم ثابت کیے بغیر لوگوں کو جو حراست میں لیتے ہیں, یہ غلط ہے. صرف اس کیس میں آپ کو لوگوں کو حراست میں لینا چاہیے جب آپ کو پتا ہو کہ اس شخص کا باہر رہنا تھریٹ ٹو سوسائٹی ہوگا یا وہ کیس کے اوپر متاثر ہو سکتا ہے. ادروائز میں سمجھتا ہوں لوگوں کو حراست میں نہیں لینا چاہیے. جی یہ کریں. ایک تو یہ کہ آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت کیسی ہے اور انہیں منظر عام پر یقیناً آنا چاہیے کیونکہ رومرز بہت زیادہ چل رہی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت ہے. کراچی الیکٹرک جو ہے اس نے ابھی اس وقت جو بل بھیجے عوام کو, کورونا اور لاک ڈاؤن میں شکار عوام جو ہے ان کے اوپر انتہائی درجے کے زیادہ زائد ٹیکسز کے ساتھ اور ایکسیجریٹڈ بلز ان کو تھوپ دیے ہیں. تو پیپلز پارٹی کی حکومت کم از کم ایشوز پہ آواز بلند کرتی تاکہ لوگوں کا یہ. اچھا, زرداری صاحب کی صحت بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ, کوئی ایشو نہیں ہے, اور ان کے جو ترجمان ہیں وہ اس حوالے سے بات کر چکے ہیں. گاہے بگاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے, گفت و شنید بھی ہوتی ہے. تو زرداری صاحب جو ہیں کراچی میں موجود ہیں اور الحمدللہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. جو دوسرا آپ نے سوال پوچھا کہ الیکٹرک کے حوالے سے, دیکھیں گورنر صاحب آج سے کوئی مہینہ پہلے کہہ رہے تھے نا کہ بجلی کے, ہم تو ڈسکاؤنٹ دینا چاہ رہے تھے, ہم تو چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو بجلی کے بلوں میں رعایت ملے. کس نے رکاوٹ ڈالی؟ گورنر صاحب نے ڈالی. نہیں, یہ وفاق کرے گی. کیوں؟ کیونکہ وفاق کا کام ہے یہ. تو ذرا وفاق سے کہیں نا وہ کہ کچھ کراچی والوں کا بھلا کرے, کچھ سندھ کی عوام کا بھلا کرے, کچھ لوگوں کا بھلا کرے. ہم تو آن ریکارڈ وزیر اعلیٰ سندھ, حالانکہ وزیر اعلیٰ سندھ کے ہیں وہ, انہوں نے خط میں وزیر اعظم پاکستان کو ریکویسٹ کی کہ پاکستان بھر میں بجلی کے نرخوں کے ریٹ کو کم کیا جائے, لوگوں کو رعایت دی جائے تاکہ لوگ اس مشکل وقت میں ان کو ریلیف مل سکے. لیکن انفارچونیٹلی باتیں کچھ کرتے ہیں, کام کچھ کرتے ہیں. یہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے. میں آپ کی اس ریکویسٹ کو وزیر اعلیٰ تک بھی پہنچاؤں گا, منسٹر انرجی تک بھی پہنچاؤں گا, اور انشاءاللہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے گا وفاقی حکومت سے. جی فرمائیے گا کہ اب کورونا کا بھی سلسلہ پیک پر پہنچ چکا ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اطراف موجود لوگ بہت تیزی کے ساتھ وائرس کا شکار بن رہے ہیں. وفاقی حکومت کی جو پالیسی ہے وہ سمجھ سے برتر ہے کیونکہ جب پیک آیا تو انہوں نے تمام چیزیں کھول دی, جب دنیا بند کر رہی ہے تو ہم لوگ تمام چیزیں کھول رہے ہیں. اب 31 تاریخ تک اس کی میعاد تھی لاک ڈاؤن کی, اب یہ ختم ہو چکی ہے. سندھ حکومت کہاں کھڑی بھی ہے؟ آپ آج قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بھی ہے جس میں میرے خیال میں شاید ابھی چل رہا ہے, وہ کیا تجاویز دینا چاہتے ہیں وفاقی حکومت کو اس تمام تر سینیریو میں کہ جب کراچی میں ہی 22,000 تک کرونا کے مریض آ چکے ہیں اور ہسپتالوں پہ دباؤ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا. کرونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے سندھ حکومت کی اسٹریٹجی ڈے ون سے بڑی کلیئر ہے اور ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ افیکٹو طریقے سے امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا موقف لاک ڈاؤن کا تھا, پی ٹی آئی کا موقف لاک ڈاؤن کے خلاف تھا. ہماری جو لاک ڈاؤن کی حکمت عملی تھی اس کو ٹل ڈیٹ
PTI کی جو لوکل قیادت ہے اس کو کمپرومائز کر رہی ہے، چونکہ وہ لوگوں کو بار بار ترغیب دیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ اپنی پریس کانفرنس بھی آپ دیکھتے ہیں سب مل کے ماشاءاللہ سب کو ٹی وی پہ آنا ہوتا ہے، کیمرے کے سامنے آنا ہوتا ہے، ماسک واسک نہیں پہنتے. پھر وہ ایک ان کے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹرانسپورٹ کھول دو ورنہ میں لوگوں کو کہوں گا سندھ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں. میں اس چیز کو واضح کرنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت نے صرف پہلا فیصلہ لاک ڈاؤن لگانے کا 23 مارچ کا وہ اکیلے کیا تھا. اس کے بعد 1 اپریل سے جتنے فیصلے لاک ڈاؤن کے حوالے سے کیے گئے وہ فیصلے سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کی مشاورت کے ساتھ کیے ہیں، کنسنسس کے ساتھ کیے ہیں، میٹنگ کے بعد کیے ہیں. انفارچونیٹلی یہ جو متضاد بیانیہ آیا اس سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوئے. اور آپ جس طرح میں کراچی والا ہوں، آپ کراچی والے ہیں، آپ ایک عام آدمی سے پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کرونا ورونا کچھ نہیں ہے. لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیڈران یہ بات کر رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کیا کیا الزام لگا دیا جاتا ہے کہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں کرونا وائرس کا پیشنٹ ڈکلیئر کرنے سے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں اس نے اس اوور آل جو کرونا وائرس کی اسٹریٹجی تھی اس کو کمپرومائز کیا، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسز کے اندر کتنی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. میں آپ کی بات کی تائید کرنا چاہوں گا کہ نہ صرف نمبر آف پازیٹیو پیشنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ جو کرٹیکل ہیں اور جو اموات ہو رہی ہیں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور اس وقت کراچی کے بالخصوص ہسپتالوں میں بہت پریشر ہے، بہت زیادہ پریشر ہے ہمارے اوپر. خطرناک سچویشن ہے. اور اگر آج بھی ان لوگوں نے اپنی حماقت انگیز بیان بازی سے گریز نہیں کیا، غیر ذمہ دارانہ بیان، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ان کے بیان کے بارے میں، اسد عمر صاحب خود ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ یہ بیان ان کا غیر ذمہ داری پر مبنی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. موونگ فارورڈ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ وفاقی حکومت پالیسی بنائے گی صوبوں کی مشاورت سے، اور اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا، فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آج صبح 10 بجے NCOC کا اجلاس ہوا جس کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ نے خود شرکت کی، اور ابھی شام 4:30 بجے NCC کا اجلاس ہے جس کی وزیر اعظم پاکستان صدارت کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ ایک بار پھر ان کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو تمام چیزیں رکھیں گے. میں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں آپ کو کہ جو فیصلہ NCC کرے گی اس فیصلے کو ہم امپلیمنٹ کرائیں گے. لیکن ہم یہ ضرور فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش کریں گے کہ ہم سب کو یک آواز ہو کے عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کرونا وائرس ایک ریالٹی ہے، کرونا وائرس ایک خطرناک ریالٹی ہے. اور اگر عوام نے احتیاط نہیں کی یہ خطرات ہم سب کو لاحق ہو سکتے ہیں. جس طریقے سے نمبر بڑھ رہے ہیں ہم سب کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، اور احتیاط کے ساتھ اب آگے بڑھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں احتیاط کے بغیر اب گزارا پاسبل انفارچونیٹلی نہیں ہوگا. آپ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے حق میں ہیں کیونکہ مزید آگے اب جو سچویشن ہے وہ لاک ڈاؤن کی نہیں ہے، وہ کرفیو کی ہے. میں سمجھتا ہوں موجودہ صورتحال میں جہاں پر لوگوں کو آپ نے اتنا کنفیوز کر دیا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، لاک ڈاؤن کو انفورس کرانا پاکستان بھر میں بہت مشکل ہوگا. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یک آواز ہو کے، چاہے گورنمنٹ ہو، اپوزیشن ہو، وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، ہمیں یک آواز ہو کے ساری پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کرونا وائرس ایک گھناؤنی خطرناک ریالٹی ہے جو ہم سب کو لگ سکتی ہے، اور اس سے بچنے کا واحد طریقہ احتیاط ہے. غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں، ماسک پہنیں، اپنے ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں، سماجی فاصلہ اختیار کریں. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، عید کی چھٹیوں میں بلکہ رمضان کے آخری دنوں میں عید کی شاپنگ میں لوگ کس طریقے سے باہر نکلے، عید کے دنوں میں لوگوں نے کس طریقے سے دعوتیں اٹینڈ کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سوشل رسپانسبلٹی، سیوک رسپانسبلٹی لوگوں کی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام فیڈرل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹس کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، میڈیا پرسنز کو، تمام لوگ جو کہ معاشرے پر انفلوئنس رکھتے ہیں ان سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. جی آزاد صاحب. ابھی تک اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. جی
میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ انسانی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. بزنس کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے آپ کی زندگی پڑی ہوئی ہے، لیکن اگر کسی کا پیارا بچھڑ گیا اس کو آپ واپس نہیں لا پائیں گے. اسی لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں احتیاط کریں، لیکن اگر ہم ایس او پیز کو صحیح طریقے سے فالو کر لیں نا بحیثیت شہری، تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے ہمارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم آج بھی اس متضاد بیانیے کی وجہ سے ایس او پیز کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں ایس او پیز کو صحیح طریقے سے مانیں، صحیح طریقے سے فالو کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مدد کرے. یہ ہے حفیظ بلوچ صاحب کا. جی بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہے. اس بچی سے ملنے کے لیے ہماری انتظامیہ بھی موجود تھی. میں خود بھی گیا تھا، ناصر شاہ صاحب بھی گئے تھے، اور فوری طور پر جو خاندان کی مالی معاونت کرنے کی ضرورت تھی وہ سندھ حکومت نے کی. ہم نے کوئی فوٹو نہیں کھنچوائی، کسی کو بتایا نہیں ہم نے کیا معاونت کی، بٹ ہم معاونت ان کی ہے. وفاقی حکومت نے پی آئی اے نے کہا ہے کہ ان کو انشورنس کلیم کے تحت پیسے دیے جائیں گے. اگر وہ نہیں دیتے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، جو کچھ بھی ان کے لیے کرنا پڑا انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ کرے گی. بہت شکریہ.